باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا میڈم کہ ایک اذان اگر سن لیں تو پھر بات جاری رہ سکتی ہے، تو اس پہ عمل کروں یا تھوڑی دیر اور خاموش ہو جاؤں؟ چلے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ میں جناب چانسلر خالد امین صاحب جو کہ انڈس یونیورسٹی کے روح رواں ہیں، اور آج ان کی محنت، لگن اور کاوشوں سے انڈس یونیورسٹی نے اس پاکستان، اس صوبے اور اس شہر میں اپنا اعلیٰ مقام بنا لیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم سبھی مل کر خالد امین صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ لگتا ہے فیس زیادہ رکھی ہوئی ہے اس لیے آپ لوگوں نے تالیاں کم بجائی ہیں۔ کیا کہیں کہ اگلی کوئی سیمسٹر کی فیس معاف کر دیں کیا؟ دیکھ لیں، اب یہ آپ نے مجھے لگتا ہے فیس زیادہ رکھی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اب دوسری بات کر لیتے ہیں۔ ایک تقریر یہ ہے جو مجھے گورنر ہاؤس والوں نے لکھ کر دی ہے، یہ سننا پسند کریں گے یا میرے ساتھ بات چیت کرنا پسند کریں گے؟ بات چیت کریں تو پھر جواب دینا پڑے گا اگر میرا سوال ہوگا۔ میں نے سنا ہے آج آپ سب یہاں سے جو 16 سال کی محنت کے بعد اس کنویکیشن کی تقریب سے، بلکہ میں اسے صرف ایک تقریب نہیں کہتا، یہ علم اور ذاتی ترقی کے سفر کا سنگ میل ہے۔ آپ سب کی سالوں کی محنت، لگن، استقامت کے اختتام کا جشن ہے آج، اور اس جشن کو جشن کی طرح مناتے ہیں۔ منظور؟ تو میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ کل سے اور یہاں سے جب گولڈ میڈلسٹ بن کر، گریجویٹ بن کر باہر جائیں گے، تو آپ سبھی کے لیے پورے شہر میں نوکریوں کے اتنے انبار ہیں، ہر جگہ سے 5-5، 10-10 لاکھ کی آفر ہو رہی ہے۔ میں نے سنا ہے آپ سب نے ٹھکرا دیے، ہاں یا نہ؟ مجھے تو ظفر عباس بھائی نے کہا ہے کہ سب کو 5-5 لاکھ کے آفر دے دیے ہیں۔ خالد امین صاحب کہہ رہے تھے کہ نوکریاں تیار ہیں؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو آگے ہاتھ نہیں اٹھا رہے وہ ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، شاید ان کو ملی ہوئی ہے نا؟ تو خالد امین صاحب، آپ نے جو اتنا ان کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اور آج یہ ہونہار طالب علم اور جن کے ماں باپ نے اپنی زندگی اور اپنے گھر کے اخراجات کو کاٹ کر، تکلیفیں اٹھا کر آج اس مقام پر پہنچایا ہے، تو ہم نے اور آپ نے ان کے روزگار کے لیے کیا انتظام کیا؟ ابھی پھر پوچھتا ہوں آپ سے۔ اگر نہیں ہے تو اس گورنر ہاؤس میں ایک ایسی آئی ٹی کی مارکی لگی ہے جس میں صرف 6 سے 8 مہینے کا کورس کریں گے تو بقول ظفر عباس بھائی کے 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ تو آپ سب کو اس میں ایڈمیشن آج سے دیا جاتا ہے، جو بھی انٹرسٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں آج آپ کے سامنے احترام سے لیکن فخر سے بھی کھڑا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آج مجھے پتا ہے کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے جو میرے سامنے ہے۔ یہ میرے وہ بھائی اور بہن میرے سامنے کھڑے ہیں جن پر میں یہ یقین کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کی
عزت اور وقار میں اضافے کا سبب بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب دوسری بات کر لیتے ہیں۔ چلے، روزگار تو نہیں مل رہا، اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، اور شرمسار بھی ہے کہ 76 سالوں میں ہم آپ کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم نہیں کر سکے۔ لیکن ایک بات آپ سے میں اور پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے سنا ہے اس شہر قائد میں آپ سب کے گھر میں بجلی 24 گھنٹے آتی ہے اور بل بہت تھوڑے سے آتے ہیں۔ مطلب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو پھر تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔ میڈم آپ دیکھ رہی ہیں، اس کا مطلب بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں اور بجلی نہیں آ رہی، ایسا ہی ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں بیٹھے ہیں جام صاحب، پرنس جام صاحب، یہ مجھے کہہ رہے تھے ان کی باتوں پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں، ان کے گھروں میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ یہ نلکا کھلا چھوڑا ہے، ایسا ہی ہے؟ پانی بھی نہیں آ رہا ہے؟ چلیں، تو پھر ہمارے تنویر بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں جو یو ایس سے تشریف لائے، یہ کہہ رہے تھے گیس اور پیٹرول اتنا سستا ہے آپ کے اس کراچی میں کہ یہ سارے لوگ مزے کر رہے ہیں، ہم امریکہ میں بڑے بڑے بل دیتے ہیں۔ تو پیٹرول سستا ہے ہمارے یہاں؟ پیٹرول بھی سستا نہیں ہے؟ ظفر عباس بھائی آپ تو کہہ رہے تھے میں مفت دے رہا ہوں، جی ڈی سی کے پاس جائیے اور ایک وہ کوپن یہ دیتے ہیں جس سے آپ پیٹرول فری بھروا لیں۔ آج کہہ دوں یہاں کے سارے لوگوں کو ایک ایک کوپن مل رہا ہے۔ ظفر عباس کے لیے بھی تالیاں بجا دیں۔ جی ڈی سی کا نام اس شہر میں، اس شہر کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظفر عباس کو بھیجا ہے، جہاں کم از کم مشکل جو انسان ہو، پریشان حال ہو اور کوئی نہ سنوائی ہو، تو ظفر عباس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اب خالد امین صاحب نے اتنی پیاری باتیں کی، پھر میری بہن ہماری آنریبل منسٹر ایجوکیشن نے اتنی پیاری باتیں کی، اور ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ سارے وہ قابل ترین لوگ ہیں جن کے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ میں صرف آپ کے دلوں کا جو دکھ ہے اور جو آپ لوگوں کے اوپر گزر رہی ہے اس کو صرف محسوس کر سکتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد امین صاحب کا جنہوں نے مجھے عوامی گورنر کہا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم رانا حسین صاحبہ کا جنہوں نے مجھے معیاری گورنر کہا۔ لیکن یقین جانیے، میں نے گورنر بننے کے بعد اس شہر اور اس صوبے میں رہنے والوں پر حکومت نہیں کی، کوشش کی ہے کہ ان کے دلوں پہ حکومت کروں، ان کے دلوں میں میری مقبولیت نہ ہو، ان کے دلوں میں میری قبولیت ہو، اور اس قبولیت کے لیے میں نے رات دن کوشش کی کہ میں اس پاکستان کے، اس صوبے کے اور اس شہر کے اس وقت کے معاشی بحران میں اپنے بھائی بہنوں اور بزرگوں کے کچھ کام آ سکوں۔ اسی لیے گورنر ہاؤس کے دروازے پر بیل آف ہوپ لگائی ہے۔ میرا کوئی بھی بھائی، میری کوئی بھی بہن جو یہاں بیٹھی ہے، اسے میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کوئی شخص اس صوبے، اس شہر میں آپ کو نہ ڈرا سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے، نہ آپ کا حق چھین سکتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی بات ہو، کسی وقت بھی اس بیل آف ہوپ پر آ جانا۔ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ دوست، آپ کا یہ اپنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے پروفیسر سے ضرور ڈرنا۔ پتہ چلا کہ کل خالد امین صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کون سا فرمان سنا دیا کہ اب سب نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا۔
ہاں اگر شادی ہو جائے تو اپنی بیوی سے ضرور ڈرنا، کیونکہ میں بھی بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ زندگی میں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے نا تو چلو ایک لائٹر موڈ میں بات کرتا ہوں کہ اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو ٹی وی چینل سمجھنا، کیونکہ جس طرح ٹی وی کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہو، کبھی جواب دیتا ہے کوئی ٹی وی کو؟ کبھی کسی نے دیا ہے؟ بس تو بیگم کو بھی ٹی وی سمجھ لو، جو بولے سنتے رہو، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اب اتنی ہم نے باتیں کی ہیں، اور آج کے بعد آگے کیا کرنا ہے، کیا ارادہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ سبھی کو اس ملک سے باہر جانا ہے تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں کچھ ایسا آپ کو دیا ہی نہیں ہے کہ آپ رکیں، ہمیں آپ کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اور آپ کی قدر و قیمت جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز میں بن جاتی ہے۔ میں مزید بات کرنے سے پہلے اس پیچھے اسکرین پہ چاہوں گا اے ڈی سی صاحب سے کہ کچھ تصویریں آج آپ کو دکھائیں، کیونکہ آپ جو انڈس یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے بعد ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، لیکن میرے اس شہر کی میری ایک بیٹی، اس کی حالت پیچھے دیکھیں، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے پھر ہم آگے بات کریں گے۔ یہ بچی ہے، اس نے بھی یونیفارم پہنا ہوا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دیکھیں۔ یہ اس کو اب گلی میں سے پانی سے نہلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس معصوم بچی، ایک اسکول میں پڑھنے والی بچی جو اپنے گھر جا رہی تھی، کیا ہوا ہے وہ بتائیے۔ یہ اس کھلے ہوئے مین ہال میں ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں گر گئی ہے۔ یہ ہے میرا شہر، اور اس کی خوش قسمتی کہ یہ بچ گئی ہے، ورنہ ان کھلے ہوئے مین ہول سے بچے گرنے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ ان گٹر میں جو کھلے ہوئے ڈھکن والے مین ہول سے بچ گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، یہ جو 76 سال پہلے ایک وطن پاکستان، جس کی قدر و قیمت شاید آپ کے والدین کو پتا ہو اور آپ نے کس سے سنے ہو کہ کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا یا نہیں؟ اور کس لیے حاصل کیا تھا؟ حاصل کیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلام کا نفاذ ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہوگا، اقلیتوں کا احترام ہوگا، روزگار ہوگا، اور ہم سب خوشحال پاکستان میں خوشحال رہیں گے۔ کیا یہ سب آپ کو مل رہا ہے؟ خوشحالی مل رہی ہے؟ ایک چیز ضرور ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس پر کوئی نہ نہیں کر سکتا، اور ہاتھ کھڑا کر کے دل سے بتانا اگر نہ مل رہی ہو تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں آپ کو مل رہی ہے، اور وہ ہے 76 سال سے آپ کو دھوکہ مل رہا ہے۔ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ ذرا زور سے بتاؤ مل رہا ہے؟ دیکھ لیں میڈم، ان سب کو دھوکہ مل رہا ہے، کسی کو کسی شکل میں کہیں روزگار کے مواقع نہیں ہے، کہیں تعلیم کا معیار ٹھیک نہیں ہے، کہیں ہمارے ہاسپٹلز کا معیار ٹھیک نہیں ہے، اور کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وعدے ہر سیاسی جماعت نے آپ سے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ کسی نے کہا کپڑا، روٹی، مکان، اور کسی نے کہا 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر۔ ملے آپ کو؟ نہیں، سچ بتاؤ اگر ملے تو۔ یہ ہمارے ایک دوست بیٹھے لندن سے آئے ہیں، جیو پہ سب نے دیکھا ہوگا، بہت ہی پیاری شخصیت مرتضیٰ علی شاہ صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، لندن سے آئے ہوئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ
کہ یہاں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر نہیں ملے. اچھا کسی نے کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دوں گا, تو ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ ہیں جو 10 بار یہاں آئے؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھ رہا. کون پہلی بار آیا وہ ہاتھ اٹھائے. مرتضی شاہ صاحب پیچھے دیکھیے, 76 سالوں سے یہ گورنر ہاؤس یہاں ہے. خالد امین بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے جب کبھی یہاں آئے ہیں, انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ فون باہر رکھ لیا جاتا تھا, آئی ڈی کارڈ پہلے لیا جاتا تھا, گاڑی کہیں دور کھڑی کی جاتی تھی, اور کبھی ان کو گورنر ہاؤس دکھایا نہیں گیا تھا. اور ٹیلی فون تو بہت دور کی بات. آج یہاں جو میری جتنے بھائی بہن بیٹھے ہیں, کسی سے فون رکھوایا باہر؟ سب کے پاس اپنے ٹیلی فونز ہیں. یہ فرق ہم نے ڈالنے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سبزہ زار لان جس میں آپ بیٹھے ہیں, یہ صرف آپ ہی سے یہ سبزہ زار گلے گلزار بن سکتا ہے, اور وہ سب آپ ہیں جنہیں کئی سالوں سے ان گورنر ہاؤسز سے, سی ایم ہاؤسز سے دور رکھا گیا ہے. کیونکہ یہ آپ کے پیسوں سے چلتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آ کے ہم سے حساب مانگ لیں. اس لیے کہا جاتا ہے آگے بڑھ جائیں. ریڈ زون ہے, بلو بک ہے. تو اس ریڈ زون کو اور بلو بک کو جس دن مجھے یہ منصب ملا, وہ 12 ربیع الاول والا دن تھا, سنڈے کا دن تھا. میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا, اور آپ یقین جانیے اس منصب پر بیٹھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کام کرنے کے لیے اختیار کی نہیں, کردار کی ضرورت ہوتی ہے, ارادے اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہاں بیٹھ کر آپ کو شعور دینا ہوتا ہے, ہمیں یہاں بیٹھ کر آپ کو سمت بتانی ہوتی ہے. 76 سالوں سے کسی نے سمت نہیں بتائی. اور اگر میں اس 76 سال کی بات کو کسی شاعر کے الفاظوں میں کہوں تو اس نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. کیا کریں پھر؟ اور بدقسمتی دیکھیے, یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر. اے کے میمن بھائی, سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر منزل سے جیسے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں. تو منزل سے قریب نہیں آ رہے, ٹوٹتا تارا آپ کے قریب آ رہا ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس پر بھی شاعر نے کہا 76 سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم. گول دائرہ ہے, 76 سال ہیں, ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم, اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم. کوئی نہیں بڑھے 76 سالوں میں, سب بے وقوف بنا رہے ہیں. جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. جس کا اپنا گھر تھا بیچ کے کرائے پر آ گیا ہے. اور کیسے جواب دیں اس ماں کو جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب وہ گلی میں کھلونے والے کی آواز سنے گا تو بل بلائے گا. اس ماں کے پاس 50 روپے نہیں ہے, کیونکہ اس کا میاں فقط 20,000 ہی تو کماتا ہے, جس میں کرائے کا گھر ہے, جس میں بچوں کے لیے بجلی اگر ہو تو بجلی کا بل ہے, اور پھر کھانا تو پڑھائے کیسے؟ پوچھئے جو آپ کے پیرنٹس پیچھے بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے کس طرح آپ کی پہلی کلاس سے آپ کی انگلی پکڑ کے اچھے اسکول میں ایڈمیشنز کے لیے کتنے دھکے کھائے انہوں نے. پوچھیں اپنے ماں باپ سے, کتنے لوگوں سے درخواستیں کی انہوں نے, کتنے لوگوں کے ہاتھ جوڑے کہ میرے بچوں کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. کس طرح وہ پہلی کلاس سے یہ 16ویں کلاس تک کا سفر
انہوں نے آپ کی انگلی پکڑ کر 5 ٹائم نماز میں دعائیں کر کر کے آپ کو یہاں پہنچایا ہے. اور آج جب آپ اپنی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں تب بھی اس ماں اور اس باپ کی جانماز اٹھی نہیں ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہے کہ 16 سال کے بعد ان بچوں کو روزگار کیسے ملے گا. تو آج ایک عہد کر لو، جس طرح بچپن سے لے کر انہوں نے تمہاری انگلی نہیں چھوڑی، آج کے بعد تم نے اپنے ماں باپ کی انگلی نہیں چھوڑنی. وعدہ؟ ایسا نہ ہو کل شادی ہو جائے تو بولے جی ایسا نہیں کرنا ہے، سمجھنا ہے اور ماں باپ کو بھی سمجھنا ہے. ایسی مائیں میری یہاں بیٹھی ہیں، ان کو بھی میں آج کہتا ہوں کہ عہد کرو. یہ جو یہاں میری بہن بیٹیاں کے گولڈ میڈل لیں گی نا، اگر یہ آپ کے گھر کی بہو بن کر آتی ہیں تو ان گولڈ میڈلز کو آپ نے شوکیس میں سجانا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیٹی سمجھ کے اس معاشرے میں، اس ملک میں اس کو برابری کا مقام دلوانا ہے. یہ بیٹی کو بہو نہیں بنانا ہے. اس پر تو ماؤں نے تالیاں ہی نہیں بجائی. یہ کیا ہوا ہے؟ چلو جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ بجا دیں، اور وہ بیٹیاں بجا دیں جنہوں نے کل بہو بن کے جانا ہے. میڈم، اچھا دیکھیں میڈم نے بجا دی ہے. اچھا، اب اتنی ساری باتیں ہم نے کی ہیں تو ایک اور شعر سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتا، آپ سے بات چیت کرنی ہے. اور اس شعر کو ذہن نشین کر لو آج، اور وہ یہ ہے کہ چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے. چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے، ہمارا نام رہ جائے بس وطن کے لیے. یہ وطن وہ وطن ہے جس نے آپ کو عزت، وقار اور نام دیا ہے. ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. آج ہم سب کچھ بن گئے ہیں، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا بزنس مین، اچھا سیاستدان. اگر ہم خدا کی قسم کچھ نہیں بنے تو ہم اچھا پاکستانی نہیں بنے، ہم اچھے مسلمان نہیں بنے. آج ماننا پڑے گا اس بات کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی. میں تو مان گیا ہوں، قصوروار میں ہوں، اور مجھے اپنے سے ہی شروع کرنا ہے. میں یہاں اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں، مجھے تو روز اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. مجھے تو روز آپ کے سامنے شرمسار ہونا چاہیے. ہمارے قول اور فعل میں فرق ہے. یہاں بیٹھ کر ہم جو لطف اور مزے اٹھا رہے ہیں، خدا کی قسم ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنے ظلم، جبر اور مجبوریوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بددعائیں بھی دیتے ہو، اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ کچھ نہیں دیا اس گھر نے آپ لوگوں کو. 76 سالوں میں تو نہیں دیا. اپنی مدد آپ کے تحت پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دن بھر ٹوٹے پھوٹے راستوں پر اپنی موٹر سائیکل گاڑیوں کو دھکے دے رہے ہیں. اور یہ شہر، یہ جسے کہتے تھے شہر قائد، اسے کیا سے کیا بنا دیا. روشنیوں کا شہر تھا مرتضی بھائی، یہ شہر روشنیوں کا شہر تھا، اسے مجرموں کا شہر بنا دیا. آج یہاں موبائل اسنیچنگ کے نام پر میری کسی ماں کے لال کو مار دیا جاتا ہے. یہاں کھلے ڈھکن گٹروں پہ نہ ہو تو بچے مر جاتے ہیں. ظفر بھائی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ یہ روشنیوں کا شہر تھا. اور آج یہ جتنے گریجویٹس یہاں بیٹھے ہیں، خالد امین بھائی، میڈم، یہ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ شہر قلم سے جانے والا شہر ہے، جسے کلشنکوف کے نام سے منسوب کر دیا گیا. یہ قلم ہے ان کے ہاتھ میں، یہ شہر کراچی ہے. اس کی تاریخ قلم سے لکھی گئی تھی.
جسے آہستہ آہستہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا. آج IMF کے سامنے 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے بھکاریوں کی طرح کھڑے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو خوشیوں کی شادیاں مناتے ہیں. کیا یہ مقدر تھا میرے اس پاکستان کا؟ دبئی، UAE، ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ گواہی دیں گے کہ ایمریٹس ایئر لائن، جس کے نمبر بورڈنگ کارڈ پہ نمبر سے پہلے EK لکھا ہوا ہے، E سے ایمریٹس اور K سے کراچی، آج تک اس بورڈنگ کارڈ پر ہے پہلا پائلٹ، پہلا جہاز، پہلا سیٹ اپ. اور آج آپ دیکھ لیں ایمریٹس ایئر لائن کا سالانہ پروفٹ $3 بلین اور PIA کا سالانہ لاس $3 بلین ہے. آ رہی ایسی انہیں بنا کے دے دی جس کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اپنی ایسی کر لی کہ لوگ بدوائیں دے رہے ہیں. مجھے سعودی ایمبیسڈر نے بتایا کہ سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک آف گورنر سعودی عربیہ 15 سال تک پاکستانی رہا. ان کا فائنینشل سسٹم پاکستانیوں نے بنایا. قطر کی مثال لے لیں، سنگاپور کی مثال لے لیں، بحرین کی مثال لے لیں. اور ہم کہاں ہیں؟ ہم 3 حصوں میں بٹ چکے ہیں. پہلا، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت. میں اہل تشیع ہوں، تم اہل سنت ہو. دوسرا، قومیتوں میں بٹ گئے، میں مہاجر ہوں، تم پنجابی ہو، تم سندھی ہو. اور تیسرا، 9 مئی کے واقعات کے بعد دیکھیں سیاست میں بٹ گئے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ یہی جو 1 اور 2 بلین ڈالر مانگتے پھر رہے ہیں. سارے وسائل موجود ہیں. جس ملک میں 65% میرے نوجوان بہن بھائی ہوں، وہ ملک کیا بیکاری ہوتا ہے؟ جس میں چاروں صوبوں میں چاروں موسم ہوں، چاروں صوبوں کے اندر معدنیات، قدرتی وسائل سے بھرا پڑا پاکستان ہو، اس کی قوم کیا بے روزگار ہوتی ہے؟ کبھی یہ شعور سنے کہ سبھی کچھ ہے جو آپ کا ہے. اس صوبے کے اندر 2275 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اس کا ریونیو علیحدہ ہے. اگر انصاف سے تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کو 50 لاکھ روپے مل سکتے ہیں جی. اور 3 کروڑ کی آبادی ہے، سب کو 50 لاکھ مل سکتے ہیں. اتنا اس شہر، اس سندھ سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہر شخص 50 لاکھ کا مقروض ہے، لیا بھی نہیں پھر بھی آپ کو دینا ہے. یہ ہے پاکستان. لیکن جہاں مایوسی ہے وہاں کچھ ایسے راز کی بات بھی بتاؤں گا کہ جو چاہو گے وہ بن جاؤ گے، یہ بھی بتاؤں گا. اور نہ بنے تو آ کے مجھ سے پیسے واپس لے جانا جو میں نے تم سے لیے ہی نہیں. خالد بھائی راز بتا دوں؟ ٹھیک ہے، خالد بھائی نے اجازت دے دی. دیکھیں، اس وطن میں، اس شہر کو، اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ جہاں دشمنوں کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی، جہاں دشمنوں کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی. رافع بھائی، AR بھائی سے آپ کا تعلق ہے، ذرا اوپر بھی دیکھ لیں، بہت نیچے دیکھ رہے ہیں آپ. جہاں دشمنوں کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی، وہاں اگر میرے یہ نوجوان چاہیں تو کسی شاعر نے یہ کہا کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. تو آؤ مل جل کر آشیاں بناتے ہیں. یہاں کوئی مسیحا نہیں آئے گا. کیا نہیں آئے گا؟ ذرا اونچا بول دو. کوئی مسیحا نہیں آئے گا. ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. ہمیں 1+1 فارمولے پہ، جو ابھی مجھے ظفر عباس بھائی کہہ رہے تھے، اس بچی کی تصویر دیکھ کر آج عہد کر لو. اگر اللہ نے تمہیں کچھ بنایا ہے، صاحب حیثیت ہو، پڑھے لکھے ہو،
تو کسی ایک کو جو تمہارا ہمسایہ ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارا بھائی ہو، اس کا ہاتھ تھام لو، اسے اپنے جیسا بنا لو، اسے کوشش کرو کہ وہ بھی، مرتضیٰ بھائی آپ اپنے خاندان کے 10-12 لوگ لندن لے جائیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ڈالرز میں نہیں، کس چیز میں کمائیں، یورو پاؤنڈ ہے، یہ کرنا پڑے گا ہمیں میرے بھائی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ جس طرح ریت کو مٹھی میں پکڑ لینے سے ریت مٹھی میں نہیں رکتی، اسی طرح پاکستان کی معیشت، پاکستان کا وقار آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج میرے پورے وطن میں کسی ایک شخص سے پوچھ لو جو بلوچستان میں رہتا ہو کہ بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو جواب دے گا میں زیارت کا ہوں۔ اگر دوسرا بلوچی بھائی ہوگا تو کہے گا میں کوئٹہ کا ہوں۔ کسی سندھی بھائی سے پوچھ لو، جام صاحب سے میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں میں سانگڑ کا رہنے والا ہوں۔ برابر میں عزیر بھائی سے پوچھا، کہتے ہیں میں میرپور خاص کا رہنے والا ہوں۔ پنجاب میں کسی سے پوچھیں کہے گا میں سیالکوٹ کا ہوں، کوئی فیصل آباد کا ہے، کے پی میں کوئی سوات کا ہے، کوئی مالا کنڈ کا ہے۔ او بھائی پاکستانی کا ہے، اب تو صوبوں کے بھی نہیں بچے، ہم علاقوں پر آ چکے ہیں۔ اور جن قوموں نے ترقی کی ہے، جس میں مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں ترکیہ کی، دنیا کی سینکشنز ہیں، امریکہ کی سینکشن ہے، لیکن وہاں کے لوگوں سے جا کر پوچھو کہ تم کون ہو تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں۔ ملیشیا جائیں 3 لوگ نظر آئیں گے، چائنیز، انڈین، لیکن ان سے پوچھو کسی ڈرائیور سے کہ بھائی آپ کون ہو تو کہتا ہے میں ملئی ہوں۔ کسی چین میں رہنے والے چینی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں چائنیز ہوں۔ اور جس وطن سے آزادی لے کر آئے تھے وہاں بھی کسی سے پوچھو تو وہ ہندوستانی ہے۔ جس کو خود نکال دیا وہ بنگلہ دیشی ہے۔ لیکن نظر لگ گئی میرے اس وطن کو کہ ہم قومیتوں، علاقائی زبانوں، علاقائی رہن سہن میں جا کے بس چکے ہیں۔ فخر سے اپنے وطن پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں ہم سب مل کے۔ ہم صرف فرد بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں ایک فرد نہیں قوم ہوں، اسی طرح آپ سب بھی فرد نہیں ہے قوم بننے کی کوشش کریں۔ اور جب قوم بنیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، منزل آسان ہو جائے گی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اور یہ میں شعر ہمارے تنویر بھائی کی نظر کر رہا ہوں کہ اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ اور ایک شعر IMF کی نظر کر رہا ہوں، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی انڈس یونیورسٹی سے نکلے گا۔ نکلے گا نہیں نکلے گا؟ اب آخری بات جو میں نے کہا کہ جو چاہو گے بن جاؤ گے، اس کی مثال میں خود ہوں، اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک لفظ ہے، اسے ہم کہتے ہیں لا آف اٹریکشن۔ اور لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے کہ اگر آپ صبح اٹھ کے نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی اپنی لائف میں لے آئیں ارلی مارننگ، تو پورا دن نیگیٹیوٹی آپ کے ساتھ چلے گی۔ برا سوچتے رہو، برا ہوتا رہے گا۔ آج 2 چیزیں پکڑ کے چلے جاؤ یہاں سے۔
ایک جو ہو اس میں اللہ کا شکر ادا شروع کر دو. جو ہو بس کہو پورا دن یا اللہ مجھے آپ کا شکر ہے. ہو سکے کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دو. اور تیسرا جو بننا چاہتے ہو وہ سوچنا شروع کر دو. آج سے 3 مہینے بعد میرے پاس آ کے مل لینا. 3 باتیں ہیں: کسی غریب مسکین کو کھانا، نیگیٹیوٹی ختم، سوچنا چھوڑ دو، خیال بھی آ رہا ہو درگزر کر دو، اچھا سوچو، اور جو بننا چاہتے ہو وہ سوچو. اپنے ذہن میں ٹارگٹ کر لو مجھے یہ بننا ہے، اور سوچتے رہو. اگر نہ بنو تو میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اچھا سوچو گے اچھا بنو گے، اور یہی چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی. میں آپ سب کے لیے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میرے محترم قابل احترام پروفیسرز بیٹھے ہیں، میں سبھی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے گوش و گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عملی زندگی میں خوشحالیاں لائے، آپ کے ماں باپ کی دعائیں رنگ لائیں، اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ پاکستان کا فخر بنے، بہت کچھ بنے. دل سے بہت دعائیں ہیں. میرے پاس یہاں ہمارے یو ایس سے جو دوست آئے ہیں، تنویر بھائی، میں نے آج کیوں ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے ریکمینڈ کیا خالد امین صاحب کو، کیونکہ یہ وہاں یو ایس میں ہیں، 35-40 سال پہلے گئے، محنت کی، اپنا کیریئر بہت زیرو سے شروع کیا، اور آج اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک نسٹ یونیورسٹی کو $9 ملین ڈونیشن دی ہے. ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے، اور یہ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ اس پاکستان میں تعلیم کا معیار بہت اچھا ہو سکے. میں نے پچھلی بار جو کنووکیشن، اسپیشل کنووکیشن ہوا تھا، اس میں نے ریکمینڈ کیا تھا ظفر عباس بھائی کو، جو JDC کے روئے رواں ہیں، ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جائے. ہم نے سیلانی والے بشیر فاروقی صاحب کے لیے میں نے ریکمینڈ کیا، ان کو ڈگری دی جائے. اور میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا اور سہراتا رہوں گا کہ میرے اس وطن میں، میرے اس صوبے میں اور میرے اس شہر میں جو بھی شخص اچھا کام کرنا چاہے گا اسے ہم ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دیں گے، اس کے لیے ستارہ امتیاز بھی ریکمینڈ کریں گے، ہر اس چیز کے لیے، اور اس کو عزت بھی دیں گے، اور اس گورنر ہاؤس کے دروازے اس کے لیے کھلے رکھیں گے. میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں، جتنے بھی آپ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، جتنے بھی ٹاپ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے گورنر ہاؤس کے اندر میں عشائیے کا اہتمام کروں گا. ڈیٹ دن آپ نے بتانا ہے. ان کے پیرنٹس بھی یہاں آئیں گے، اور اگر میں کنجوسی نہ کروں تو آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سبھی میرے مہمان ہو سکتے ہیں. ہم خالد امین صاحب کو کہیں گے آپ سب کو ایک دفعہ گورنر ہاؤس لائیں. اور آج میں یہ بھی آفر کر رہا ہوں کہ اس گورنر ہاؤس میں ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک آفس ہے، پرزرو آفس ہے، جس میں انہوں نے گورنر جنرل بننے کے بعد یہاں کام شروع کیا. ان کی اسٹیمپ، ان کے پین، ان کا آفس اسی طرح سے پرزرو ہے. اگر آپ لوگ آج دیکھنا چاہیں تو میری طرف سے اس کے دروازے کھلے ہیں، آپ جاتے ہوئے سب اس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پرجوش اور زوردار الفاظ میں کہیں گے، پاکستان زندہ باد.